السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ مضمون اردو جماعت ہفتم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل ربی زدنی علما، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ عزیز طلبہ، ہم آج کی نشست میں گزشتہ نظم جو بڑے چلو ہم نے پڑھی تھی اس کے ساتھ ہم پیوستہ کریں گے اپنی اس نشست کو، اور آج ہم نظم بڑے چلو کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج ہمارا لیکچر 2 ہے نظم بڑے چلو کا۔ عزیز طلبہ، کل کی نشست میں، پچھلی نشست میں ہم نے نظم بڑے چلو کے 2 بند پڑھے تھے۔ آج ہم تیسرے بند سے شروع کریں گے۔ شاعر کہتے ہیں، اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، چلے چلو چلے چلو بڑے چلو بڑے چلو۔ قدم اٹھانا سے مراد چلنے کے لیے تیار ہونا، بے خطر بغیر کسی خطرے کے، خوف ڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کام کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا ہی ذرا مشکل ہوتا ہے۔ انسان اپنے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے، انسان اپنے اندر جذبہ لے کر آتا ہے، اور جب وہ پہلا قدم اٹھا لیتا ہے، ایک بار کسی کام کو شروع کر دیتا ہے، تو پھر ایک نہ ایک دن وہ کام ختم ہو ہی جاتا ہے۔ بس پہلا قدم شرط ہے کہ آپ نے پہلا قدم اٹھانا ہے، آپ نے اپنے سفر کو شروع کرنا ہے۔ منزل مل ہی جاتی ہے، اور انسان راستے کی تمام دشواریوں پر، تمام تکلیفوں پر، تمام پریشانیوں پر، تمام مشکلات پر قابو پا لیتا ہے، اور پھر محنت کرنے والے کے راستے میں اگر پہاڑ بھی آ جائیں تو وہ اس سے گھبراتا نہیں ہے۔ یعنی کہ کسی قسم کی کوئی مشکلات آ جائیں، پہاڑ سے مراد کہ بہت بڑی مشکلات آ جائیں، بہت بڑی رکاوٹیں آ جائیں، تو وہ ان سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی محنت سے اپنے راستے کو صاف کر لیتا ہے، اپنے لیے راستہ بناتا چلا جاتا ہے، اور اس راستے پہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ محنت کرنے والے کو کوئی بھی ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اور پھر وہ محنت سے کام کرتا چلا جاتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور کامیابی اس کے لیے جو ہے محنت بہت ضروری ہے۔ تو شاعر یہاں پر مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے قدم اٹھا لیا، جب تم آگے بڑھنا شروع ہو گئے اور راستے کی مشکلات پہ قابو پانا تم نے سیکھ لیا، تو بس محنت سے کام لو، آگے بڑھتے چلو، اور کامیابی کے لیے محنت کرتے رہو، اور تمہاری منزل تمہیں حاصل ہو جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نظم کا آخری بند ہے، تمہارے ہم سفر تھے جو، وہ منزلوں سے جا لگے، سب آگے تم سے بڑھ گئے، مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑے چلو بڑے چلو۔ ہم سفر کہ جن کے ساتھ تم نے سفر شروع کیا تھا، اکٹھے سفر کرنے والے، منزل قیام کرنے کی جگہ کہ جہاں پہ پہنچنا مقصد تھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ تمہارے ساتھ مل کر چلے تھے، وہ مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ یہاں پہ آپ اگر یاد کریں تو کچھوا اور خرگوش کی ایک کہانی ہمارے ذہن میں بھی آتی ہے کہ کیسے وہ آپس میں ایک ریس شروع کرتے ہیں، اور پھر کچھوا جو ہے وہ بس بڑھتا چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ چلتا چلا جاتا ہے اور اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ خرگوش جو بڑا تیزی سے اپنا سفر کو شروع کرتا ہے، راستے میں سو جاتا ہے اور پھر وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو بس بڑھتے رہنا ضروری ہوتا ہے، بڑھتے رہنے سے جو ہے ہم اپنی منزل حاصل کر لیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ سفر جنہوں نے شروع کیا تھا، انہوں نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے، وہ سب تم سے آگے بڑھ گئے ہیں، انہوں نے منزل کے علاوہ کہیں اور رکنا گوارا ہی نہیں کیا، مگر تم راستے میں رک گئے۔ یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے، کیونکہ منزل پر پہنچے بغیر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ ذرا ہوش اور سمجھداری سے کام لو، راستے میں رکنے کی بجائے منزل کی طرف قدم بڑھاؤ، آگے بڑھتے رہو، کہیں پہ بھی مت رکو۔ اگر تم راستے میں رک گئے تو تمہارے ساتھ چلنے والے آگے نکل جائیں گے، اور پھر پیچھے سے آنے والے بھی تمہیں روم دیں گے، وہ بھی آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور تم بس بیچ میں رہ جاؤ گے، تم راستے میں رہ جاؤ گے۔ علامہ اقبال اس کے بارے میں
کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا تو چل گئے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، محمد مصطفیٰ خان مداح اپنی اس نظم میں ہمت اور محنت کا درس دیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو آپ نے ہمت اور محنت سے کام لینا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف آئے اس کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور جو مقصد، جو منزل جو تم نے اپنے لیے متعین کی ہے، جو تمہارا تعین ہے کہ شدہ منزل ہے کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے، بس اس کے لیے سفر شرط ہے اور آگے بڑھتے رہنا شرط ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو اس نظم کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ اس کو گھر میں پڑھیے گا اور اس کی تشریح پہ غور کیجیے گا۔ مشقی سوالات ہیں۔ سحر سے پہلے چلنے سے کیا مراد ہے؟ راہ کے کڑی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر انسان کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہچکچاتا رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کام کے وقت کن باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ اس نظم کے ذریعے شاعر ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ ان سوالات کے جوابات رہنمائی کے لیے یہاں پر آپ کو دیے گئے ہیں، آپ ان کو اپنے الفاظ میں ان جوابات کو لکھیے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس نظم کے کام کی تکمیل کے بعد، نظم کو پڑھنے کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے، نظم بڑے چلو سے ملتی جلتی کسی اور شاعر کی آپ نظم تلاش کریں اور پھر آپ اس نظم کو لکھیں اور پھر یہ بھی بتائیں کہ شاعر نے اس نظم میں ہمیں کیا درس دیا ہے، کیا سبق دیا ہے، اور اس سبق کو جو ہے وہ اپنی اس نظم کے ساتھ جو ہے اپنے الفاظ میں 2 سے 3 لائنز میں لکھنے کی کوشش کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی پڑھائی پہ مکمل توجہ دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں نئے سبق کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔